بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و علی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے ما جعل اللہ رجل من قلبین فی جوفہ، اللہ نے کسی آدمی کے لیے اس کے پہلو میں دو دل نہیں بنائے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کی اس آیت میں ہماری توجہ اس امر کی طرف مبذول فرمائی کہ اس نے کسی آدمی کے پہلو میں دو دل نہیں رکھے بلکہ ایک ہی دل بنایا ہے، مگر اس دل کی حفاظت کے لیے اس نے ایک نظام بنایا ہے۔ ارشاد فرمایا سورۃ البلد میں، کیا اسے ایک زبان اور دو ہونٹ نہیں دیے، اور ہم نے اسے خیر و شر کے دو نمایاں راستے بھی دکھا دیے۔ اللہ نے اس دل کی تعبیر اور تشریح، ابلاغ اور اس کی دعوت کو آگے پہنچانے کے لیے زبان بھی ایک بنائی، یعنی دل کا ترجمان اور نمائندہ بھی ایک ہے۔ پھر دونوں راستے یعنی خیر اور شر کی طرف رہنمائی بھی کر دی، یعنی وہ راستہ جو رحمان کی طرف لے جائے اور وہ راستہ جو شیطان کی طرف لے جائے، دونوں دکھا دیے۔ پھر فرمایا سورۃ الشمس میں کہ پھر اس نے اسے اس کی بدکاری اور پرہیزگاری کی تمیز سمجھا دی۔ بے شک وہ شخص فلاح پا گیا کہ جس نے نفس کو رذائل سے پاک کر لیا اور اس میں نیکی کی نشوونما کی، اور بے شک وہ شخص نامراد ہو گیا جس نے اسے گناہوں میں ملوث کر لیا اور نیکی کو دبا دیا۔ گویا اللہ رب العزت نے انسان کو نیک کاموں کی طرف رغبت دلانے والی طاقت بھی عطا کر دی، اور بدی و فسق و فجور کی طرف لے جانے والی صلاحیت بھی اس کے اپنے اندر ہی رکھ دی۔ اس صلاحیت کو رکھنے کے بعد دنیا کی صورت میں موجود امتحان گاہ میں اسے بٹھا دیا۔ گویا اس کی سرشست میں برے کاموں کی کشش اور نیکی، صلاحیت، تقوی اور طہارت کی طرف کشش بھی رکھی ہے۔ جب دونوں طرف کی کشش سے اللہ رب العزت نے انسان کے نفس کو مزین کر دیا تو اسے فسق و فجور کی طرف لے جانے والے کے لیے، یعنی جو شیطان ہے، تو اس کو اس نے عام دے دیا، اور تقوی و طہارت، صلاحیت، معرفت، عبادت، ریاضت اور نیکی پر قائم اور دائم رکھنے کے لیے اولیاء صالحین کی جو سنگت تھی اور صحبت تھی وہ بھی دے دی، یعنی شیطان بھی اس پہ چھوڑ دیا کہ وہ وسواس اس کو دے سکتا ہے۔ یہ شر کا ترجمان ہے اور خیر کا اولیاء کرام صالحین ہے۔ جب دونوں مواقع برابر بنیادیوں پر دیے تو پھر فرمایا کہ قد افلح من زکاہا، کہ جس نے اپنے نفس کی اصلاح کر لی، جس نے تزکیہ اور تصفیہ کے ذریعے ہر طرح کی نجاست، غلاظت، ناپاکی، طمع، لالچ، ہرس اور علیش دنیا سے اپنے نفس کو پاک کر لیا تو وہ کامیاب ہو گیا۔ وہی نامراد ہوا کہ جس نے نفس کو صاف نہ کیا بلکہ خواہشات کی اماجگاہ بنا دیا۔ اللہ رب العزت نے انسان کی حالت اور کیفیت کے مطابق قلب کی کئی اقسام بنائی ہیں۔ اپنے احوال کے مطابق انسان قلب سلیم، قلب منیب، قلب مطمئن، قلب متقی، قلب حی، قلب صالحہ، قلب ورع، قلب خائف، قلب مریض، قلب سقیم، قلب غافل اور قلب میت کا وہ حامل ہوتا ہے۔ قلب کی یہ کیفیات کس طرح حاصل ہوتی ہیں؟ اس کے لیے انسانی جسم میں جاری جنگ کو سمجھنا ہوگا۔ ایک جنگ وہ ہوتی ہے جو ظاہری دنیا میں جاری ہے، جس کے لیے شیطان نے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آ کر دعویٰ کیا تھا، اور ان سب کو ضرور گمراہ کر کے میں رہوں گا سوائے تیرے ان برگزیدہ بندوں کے جو میرے اور نفس کے فریبوں سے خلاصی پا چکے ہیں۔ یعنی مولا
مجھے اتنی ڈھیل ضرور دے کہ میں اور میرے قبیلے والے قیامت تک تیرے ان بندوں کو ورگلاتے رہیں۔ شیطان کے قبیلے والے اور اس کے معاونین کے حوالے سے اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا ہے سورۃ الاعراف کے اندر کہ بے شک وہ خود اور اس کا قبیلہ تمہیں ایسی جگہوں سے دیکھتا رہتا ہے جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے، یعنی وہ اپنی حکومت قائم کرنے کے لیے مل کر تم پر حملہ آور ہوں گے۔ کبھی تمہیں دنیا کی شہوت سے جو ہے اپنی طرف مائل کریں گے، کبھی تمہیں مال و اسباب کے لالچ میں مبتلا جو ہے وہ کر دیں گے، کبھی عورت کی وجہ سے تمہیں ورگلائیں گے، کبھی دنیا کی زیب و زینت، مراتب و مناسب، دنیا کی آسائش اور انواع و اقسام کی لذات سے جو ہے وہ تمہیں اپنی طرف جو ہے رغبت دلائیں گے۔ جو ان کی طرف مائل ہو گیا اس کا دل مریض اور بالآخر میت ہو جائے گا، اور جو ان کی طرف مائل نہ ہوا تو سمجھ لیں یہ قلب مریض نہیں بلکہ قلب حی ہے، زندہ ہے، جو کسی بھی صورت اللہ تعالیٰ سے غافل نہیں ہے۔ اللہ رب العزت نے اس دل کے ساتھ دو اور وجود بھی ساتھ ہی آباد کیے ہیں۔ دل ایک طرف اس نے جو ہے دل کے ایک طرف جو ہے اس نے اپنا روح رکھ دی ہے اور دوسری طرف نفس رکھ دیا ہے۔ اب نفس اپنا کام کرے گا اور روح اپنا کام کرے گی۔ اللہ رب العزت کی نگاہ دیکھ رہی ہے کہ اس صورتحال میں دل کس کی طرف جھکاؤ کرتا ہے۔ اگر دل اللہ کی طرف مائل ہے تو روح کی حکومت اپنے اوپر قائم جو ہے وہ کرتا ہے، اور روحانی، وجدانی اور عرفانی جو تحلیات ہیں وہ حاصل ہو جاتی ہیں۔ اگر جو اپنا دل ہے وہ نفس کی طرف مائل ہو جائے اور نفس کی حکومت اپنے اوپر قائم کرے تو نفسانی ہو جاتا ہے۔ جن دلوں پر نفس کا غلبہ ہو جاتا ہے تو اس کا سبب یہ ہے کہ پہلے یہ دل غافل ہوتے ہیں، پھر مریض ہوتے ہیں اور پھر بالآخر میت ہو جاتے ہیں۔ اور وہ قلوب جن پر روح کا غلبہ ہوتا ہے یہ دل ہمیشہ متقی، مطمئن، مزکا اور مصفا ہوتے ہیں اور کبھی اس کی یاد سے غافل نہیں ہوتے۔ ایسے دلوں کو اللہ حی بناتا ہے اور بالآخر یہ منیب اور سلیم ہو جاتے ہیں، اور ایسے دل اللہ کے برتن ہوتے ہیں۔ قلب سلیم کیسے متوجہ اللہ ہو جاتا ہے اور کیسے اللہ کی طرف مائل رہتا ہے کہ دنیا سج دھج کے بھی آ جائے تب بھی کبھی نگاہ اٹھا کر اسے دیکھتا ہی نہیں۔ سوال تو بنتا ہے نا۔ اس حوالے سے سیدنا ابو عنبہ خولانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلا شبہ اللہ تعالیٰ کے برتن ہیں جن کا تعلق اہل زمین سے ہے، تمہارے پروردگار کے برتن نیک لوگوں کے دل ہیں۔ گویا مقربین، عاشقین، محبین اور واصلین اللہ کے قلوب کو اللہ اپنا برتن بنا لیتا ہے۔ وہ لوگ جو دنیا سے کٹ کر خدا کے ہو جائیں اور اس کے دیدار کے طالب بن کر رہیں تو اللہ ان کے دلوں کو اپنے برتن بنا لیتا ہے۔ پوچھا گیا کہ یا رسول اللہ، ان میں سے کون سا برتن اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ یعنی مومنین، متقین، محسنین، راغبین، عارفین، عاشقین اور ابرار میں سے کون سے دل اس سے زیادہ جو ہے پسند ہیں اور کن کی طرف اس کی توجہ زیادہ رہتی ہے؟ یہ جاننا اس لیے ضروری ہے کہ ہم بھی ہر ایک کو ایک ہی طرح کے برتن میں کھانا نہیں کھلاتے، بلکہ عامۃ الناس کے برتن الگ ہوتے ہیں اور خواص لوگ جو ہوتے ہیں ان کے برتن الگ ہوتے ہیں، اخص الخواص کے برتن الگ ہوتے ہیں۔ ہر ایک کے جو ہے ایک جیسے برتن میں کھانا نہیں کھلایا جاتا۔ آپ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے 3 طرح کے دل جو ہیں وہ بہت زیادہ پسند ہیں، پسندیدہ ہیں۔ وہ دل جو زیادہ نرم ہوں، وہ دل جو زیادہ پاک صاف ہوں، اور وہ دل جو زیادہ محکم اور مضبوط ہوں۔ جو دل شکستہ ہو جائیں، جو دنیا سے بیزار اور بے رغبت ہو جائیں اور کوشش کے باوجود بھی ان کے برتن میں دنیا کا کھانا آ نہ سکے، ایسے دل اللہ تعالیٰ کو بڑے پسند ہیں اور یہ لوگ بڑے نرم دل والے ہوتے ہیں۔
تو بچا بچا کے نہ رکھ اسے، یہ تیرا آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر نگاہ آئینہ ساز میں۔ یہ دل قلب مصطفیٰ کی پیروی میں چل رہے ہوتے ہیں، اس لیے کہ آپ وسلم کا قلب عطر انتہائی نرم تھا اور لطف و کرم اور عفو و درگزر سے معمور تھا۔ لوگ ظلم و زیادتی کرتے تو آپ وسلم عفو و درگزر اور معافی سے کام لیتے۔ کوئی کافر بھی آ جاتا تو خود تو فاقہ کر لیتے، مگر بھر بھر کے دودھ کی پیالے اسے پلاتے چلے جاتے۔ کوئی دشمن آ جاتا تو گھر کے دروازے اس کے لیے کھول دیتے اور اپنے بستر مبارک پر سلا دیتے۔ آپ وسلم کی ایسی شان رحمت اور رفق کو قرآن مجید نے اس طرح بیان کیا ہے سورۃ العمران میں آیت نمبر 159۔ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، پس اللہ کی کیسی رحمت ہے کہ آپ ان کے لیے نرم طبع ہیں، اور اگر آپ تندخو اور سخت دل ہوتے تو لوگ آپ کے گرد سے چھٹ کر بھاگ جاتے۔ صحابہ شہد کی مکھیوں کی طرح آپ وسلم کی محبت کے چھتے کے گرد طواف کرتے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ہجوم میں کیوں ہے زیادہ میں خانے میں، فقط اتنا سبب کہ پیر مغاں ہے مرد خلیق۔ پس اللہ کو سب سے زیادہ نرم دل پسند ہوتے ہیں، اس لیے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نرمی کرنے والا اور نرمی کو پسند فرماتا ہے، اور نرمی کی بنا پر وہ کچھ عطا فرماتا ہے جو درست مزاجی کی بنا پر عطا نہیں فرماتا۔ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات پر اتنا عطا نہیں فرماتا جتنا کہ عاجزی اور نرمی میں فرماتا ہے۔ نمبر 2، وہ دل بھی اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہیں جو سب سے زیادہ صاف پاک اور طہارت والے ہوتے ہیں۔ اور 3، وہ دل بھی اللہ کو پسند ہیں جو بڑا مضبوط اور مستحکم ہوتے ہیں، غافل نہیں ہیں بلکہ ثابت قدم رہنے والے ہوتے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہوں نے کہا، بے شک جن لوگوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر مضبوطی سے قائم ہو گئے۔ یعنی وہ جب اللہ کا نام لے لیں تو پھر اس پر جم جاتے ہیں۔ جب تک بکے نہ تھے کوئی پوچھتا نہ تھا، تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا، پھر وہ ایک کے ہی رہتے ہیں۔ جب ایک سینے میں دو دل نہیں ہو سکتے تو سمجھ لیں ایک دل میں دو محبتیں بھی نہیں ہو سکتی، اور اس کے دل کے دو سودے بھی نہیں ہو سکتے۔ اگر کسی ایک کے ہوتے ہوئے کسی دوسرے نے خرید لیا تو شریعت کہتی ہے کہ جس سودے کی قیمت طے ہو چکی ہے اس سودے پر سودا کرنا جائز نہیں۔ جب شریعت میں سودے پر سودا جائز نہیں تو جس دل کا سودا اللہ کے ساتھ ہو گیا، کیا اس کا کسی اور کے ساتھ سودا جائز ہے؟ اہل اللہ کہتے ہیں کہ جو دل ایک دفعہ جو ہے محبوب کا ہو جائے تو اب اس میں دو محبوب نہیں ہو سکتے۔ محبوب بھی ایک، دل بھی ایک، محبت بھی ایک، سودا بھی ایک، نسبت بھی ایک، اور رجحان بھی ایک۔ ایسی شان کا حامل اب صرف یہی کہتا ہے کہ میں ایک ہی دفعہ بکا تھا، میں انہی کا ہوں، انہی کا رہوں گا۔ اب اگرچہ میری گردن بھی کٹ جائے مگر میرا عشق انہی سے ہے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر اللہ والوں کے دل اللہ کے برتن ہیں تو کیا اللہ رب العزت کے پاس وہی خوراک ہے جو ہم کھاتے ہیں؟ کیا اس کی بارگاہ کا مشروب بھی وہی ہے جو ہم پیتے ہیں؟ اس کا جواب ہے کہ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ جب ایسا نہیں ہے تو ذرا سوچیں کہ جس برتن میں خدا کی بارگاہ سے محبت کے پکوان اترتے ہوں، اس کی تجلیات کا نزول ہونا ہو، اس کے جس دل پر عرفان کا ورود ہونا ہو، اس کی معرفت اور جو ہے قربت کے سودے نے اترنا ہو جس دل پر، اس کی شراب طہور کے جام اترنا ہو، تو کیا ان قلوب کو صاف اور پاک نہیں ہونا چاہیے؟ وہ کہتا ہے کہ میرے کھانے دل کے برتن میں اتارنے ہوں تو پہلے دل کی صورت میں موجود اپنے برتنوں کو صاف کرو۔ اس مثال سے وضاحت کر دیتے ہیں کہ دیکھیے جو ہے ہم روزانہ کھانا کھاتے ہیں مگر دوسری مرتبہ اسی برتن کے دھوئے اور صاف کیے بغیر کھانا نہیں ڈالتے۔ وجہ کہ ان میں جراثیم پیدا ہو گئے ہوتے ہیں اور بدبو آتی ہے۔
ایک بندہ جب اپنے کھائے ہوئے برتن میں دوسرے وقت کا کھانا نہیں کھاتا تو ہم کیسے تصور کر سکتے ہیں کہ وہ رب ان برتنوں میں اپنے پکوان کیسے ڈالے گا، ایسے دلوں پر تجلیات کیسے نازل کرے گا جو پہلے ہی سے دوسرے پکوانوں کی وجہ سے آلودہ ہیں۔ وہ اپنا پکوان دلوں کے برتن میں ڈالنے سے قبل یہ دیکھتا ہے، تجلیات نازل کرنے سے پہلے دیکھتا ہے کہ دل کا یہ برتن صاف ہے یا نہیں۔ وہ چاہتا ہے کہ مجھے ایسے برتن دو کہ جب نگاہ ڈالوں تو ان میں میری ہی محبت نظر آئی، اور یہ تب ممکن ہوگا جب کسی اور دنیاوی محبت کی تصویر اس میں نہ ہو۔ جب وہ دلوں پر نظر ڈالتا ہے اور وہاں اسے کسی اور کے نقش جمے ہوئے نظر آتے ہیں تو وہ اس دل سے اپنی نظر ہٹا لیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جہاں کسی اور کا نقش ہوگا وہاں میرا نقش تجھے نہیں ملے گا، پہلے دوسرے نقوش کو مٹاؤ، تب میرا نقش محبت، نقش عرفان، نقش وجدان، نقش تجلیات وصال تجھے نصیب ہو جائے گا۔ امام ابن عطا اللہ سکندری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اے بندے، تو کیسے توقع کرتا ہے کہ تیرا دل روشن ہو جائے جبکہ تیرے دل میں تو دنیا کے نقوش جمع ہیں۔ تیرے دل میں دنیا کی محبت و زینت اور مال و منصب کے لالچ کے نقش جو ہے وہ واضح موجود ہیں، اور تم پھر بھی کہتا ہے کہ میرے دل پر تجلیات نازل ہوں۔ وہ کیسے نازل ہوں گے جبکہ کل تو تیرا دل رذائل سے بھرا ہوا ہے۔ اے بندے، تو اپنے رب کی طرف کیسے رجوع کر سکتا ہے اور اس کی طرف کیسے سفر کر سکتا ہے جبکہ تو اپنی نفسانی خواہشات کی جال کا اسیر ہے؟ اے بندے، تو کیسے خواہش کرتا ہے کہ اللہ کی بارگاہ کی بریابی، وصال اور قرب تجھے نصیب ہو جائے جبکہ تو اپنی غفلتوں کی ناپاکی سے بھی پاک جو ہے نہ ہو سکا۔ تیرا دل جو ہے وہ تو غافل ہے اور تو سمجھتا ہے کہ تجھے اس حال میرا مل جائے۔ تیرا دل گنہگار ہے اور تو چاہتا ہے کہ وہ یار مل جائے۔ تیرا دل دنیا کی دلدل میں پھنسا ہوا ہے اور تو چاہتا ہے کہ محبت یار مل جائے۔ تو خدا کی قرب میں بیٹھنا چاہتا ہے جبکہ ابھی تیرا دل دنیا کی قربت سے جدا ہی نہیں ہوا۔ اے بندے، تو اسرار الہی کی باریکیوں سے باخبر ہونا چاہتا ہے کہ اللہ کے اسرار تیرے دل میں اتر جائیں، لیکن یہ کیسے ممکن ہے جبکہ تو ابھی تک اس دنیا کے بےہودہ باتوں اور غلاظت سے جدا ہی نہیں ہوا۔ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا، سراسر موم یا پھر سنگ ہو جا۔ ہمیں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس طرف ہیں۔ اگر ہم رحمان کی طرف ہو جائیں تو وہ جو کھلائے خوش رہے، جو پلائے خوش رہے، کچھ نہ دے تب بھی خوش رہے، کچھ دے دے تب بھی ہم خوش رہیں، ہمارا حال پوچھے تب بھی خوش رہیں، نہ بھی پوچھے تب بھی خوش رہیں۔ محب وہ ہوتا ہے کہ محبوب بلائے تب بھی خوش رہے اور محبوب نہ بھی بلائے تب بھی خوش رہے۔ جن دلوں کو وہ اپنا برتن بنا لیتا ہے پھر انہیں خالی نہیں چھوڑتا، یہ بات یاد رکھ لیں، بلکہ انہیں اپنا محبوب بھی بناتا ہے اور ان برتنوں میں اپنی قربت، اپنی یاد اور اپنا انعام و اکرام بھی اتارتا ہے۔ رات کے اندھیرے میں بندہ جب اسے پکارتا ہے تو وہ بھی کہتا ہے کہ میرے بندے تو بتا کہ تو کیسا ہے۔ اس بندے کا حال یہ ہو جاتا ہے کہ حدیث قدسی کے مطابق بس جب اس کو محبوب بنا لیتا ہوں تو میں اس کے کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جس سے پکڑتا ہے، اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن کے ساتھ چلتا ہے، اور اگر وہ محبوب بندہ مجھ سے سوال کرے تو میں اسے ضرور بے ضرور مطلوبہ چیز دوں گا، اور اگر مجھ سے پناہ طلب کرے تو ضرور بے ضرور اس کو پناہ اور تحفظ مہیا کروں گا۔ جب وہ قلب نورانی، روحانی اور وجدانی ہو جاتا ہے تو اس پر علم، عمل، فیضان الہی، تجلیات اور اللہ کے انعام و اکرام کا نور اترنا شروع ہو جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ وہ نور اس کے پورے دل کا احاطہ کرتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ لوح محفوظ پر جو لکھا ہوتا ہے اس کا عکس اس کے دل پر پڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت اسے علم لدنی سے نوازنا شروع کر دیتا ہے اور اپنے ارادے کے مطابق
غیب کی جو خبریں ہیں وہ دینا شروع کر دیتا ہے، پھر وہ بندہ وہاں سے لیتا ہے اور دنیا والوں کو دیتا چلا جاتا ہے، یہاں تک کہ اللہ رب العزت اپنی معرفت کا جلوہ بھی اسے عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ پھر وہ بندہ جب دیکھتا ہے تو معرفت الہی سے دیکھتا ہے، اور جب تصرف کرتا ہے تو معرفت الہی سے کرتا ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مومن کی فراست سے ڈرو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے قلوب کی اصلاح کرنے اور اولیاء و صالحین کی سنگتوں میں استقامت عطا فرمائے۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں ایک نئے موضوع میں، تب تک اللہ نگہبان۔